السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں عبد الرحمن ایک طرف جا رہا تھا اور مینگو اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اتنے میں سرما مینگو کو روک لیتی ہے اور پوچھتی ہے، تم کہاں جا رہی ہو مینگو؟ میں نے دیکھا تھا البلگے تمہارے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ مینگو ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے، انہوں نے مجھے ایک خط دیا تھا جو میں نے عبد الرحمن کو دینا ہے اور عبد الرحمن وہ خط ارطل صاحب کو دیں گا۔ سرما کہتی ہے، تو یہ دل کا معاملہ ہے، تم یہ خط مجھے دے دو، میں اسے آگے پہنچا دوں گی۔ مینگو کہتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کام مجھے کرنے کو کہا تھا۔ سرما کہتی ہے، میں اس کی بہن ہوں، وہ کیوں برا مانیں گی؟ تم یہ خط مجھے دے دو۔ یہ سن کر مینگو خط نکالتی ہے اور سرما کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر سرما کہتی ہے، میں اسلحان اور آئبرس کے لیے کچھ تحفے لائی ہوں، تم میرے گھوڑے سے تھیلا اتار کر لاؤ۔ یہ سن کر مینگو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد سرما خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور پھر آہستہ سے کہتی ہے، البلگے، تو اس سارے وقت میں تم اور ارطل ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، تم اپنے کھیل جاری رکھو، ہم جانتے ہیں کہ انہیں کیسے تباہ کرنا ہے۔ پھر وہ خط چھپا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری یعنی مرکزی خیمے میں بے بولت کہہ رہا تھا، ہم نے دریگوس سے نپٹ لیا ہے، اب لیفکے قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطل غازی کہتے ہیں، ابھی اس کام کا صحیح وقت نہیں ہے بے بولت صاحب، پہلے مجھے دوسرے بہت سے دشمنوں سے نپٹنا ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے، کون ہے وہ؟ ارطل غازی کہتے ہیں، الباستی۔ یہ سن کر بے بولت کہتا ہے، الباستی تو مر چکا ہے، میں نے خود اسے مارا تھا۔ ارطل غازی کہتے ہیں، الباستی نہیں مارا بے بولت صاحب، آپ نے اس آدمی کو مارا تھا جو الباستی کے بھیس میں تھا۔ یہ سن کر بے بولت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، ایسے آدمی کو پکڑنا آسان نہیں ہے ارطل صاحب۔ ارطل غازی کہتے ہیں، اس کے برعکس میری تلوار الباستی کی گردن پر ہے، صرف ایک قدم اور پھر وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری جانب سرما حفصہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں اسلحان اور ایبرس کے لیے کچھ تحفے لائی ہوں، شاید اس سے انہیں کچھ خوشی مل سکے۔ حفصہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر سرما کہتی ہے، بامسی کے بارے میں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے سنا ہے کہ وہ تلوار کے بغیر دشمن سے لڑا، اگر اس سے تلواریں نہ لی جاتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ حفصہ کہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے سرما خاتون، اگر بامسی کے ہاتھ بندھے بھی ہوتے تو پھر بھی وہ لڑائی میں کود پڑتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ارطل صاحب نے سوگوس سے ان گلیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد سرما اسے حائمہ خاتون اور سلجان خاتون کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حفصہ کہتی ہے، حائمہ خاتون اور سلجان خاتون میرے لیے اچھا سوچتی ہے اور ارطل صاحب نے بامسی اور آئبرس کو کافروں سے بچایا، ورنہ وہ انہیں مار دیتے، اب مجھے صرف بامسی کی صحت کی فکر ہے۔ یہ سن کر سرما کہتی ہے، تو پھر مجھے اجازت دے، اللہ بامسی کو شفا عطا فرمائے۔
یہ کہہ کر سرما باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری یعنی حکیم آرتک بامسی کے لیے ایک مرہم تیار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک دفعہ یہ مرہم تمہیں لگ جائے تو پھر تم بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤں گی بامسی۔ بامسی کہتا ہے اب ہر چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے آرتک صاحب، ارطغرل صاحب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں اسلیحان اور ایبر سے بھی اپنے بابا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بامسی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری یعنی عبد الرحمن مرکزی خیمے میں آ کر ارطغرل غازی کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ البلگے خاتون کی طرف سے ہے، مجھے ایک خط سیرما خاتون نے دیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو یہ سیرما خاتون نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر ارطغرل غازی خط کھول کر پڑھنے لگتے ہیں اور پھر مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بے بولت وغیرہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچ چکے تھے۔ سیرما کہہ رہی تھی البلگے پر ہمارا سخت صحیح نکلا بھائی، اس نے مینگو کو ارطغرل کے لیے خط دیا تھا، میں نے کائی قبیلے میں مینگو سے خط لے لیا تھا، اس پر لکھا تھا کہ البلگے کسی معمول والی جگہ پر ارطغرل سے ملنا چاہتی ہے اور اسے ایک بہت اہم چیز دکھانا چاہتی ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے تو تم نے اس خط کا کیا کیا؟ سیرما کہتی ہے میں نے عبد الرحمن کے ذریعے اسے ارطغرل تک پہنچا دیا ہے، ورنہ البلگے کو ہم پر شک ہو جاتا اور میں نے سوچا کہ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے وہ لازمی ارطغرل کو وہ آدمی دکھانا چاہتی ہے جو اس نے پکڑا تھا، وہ ہمارے خلاف چل رہی ہے اور ارطغرل کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ سیرما کہتی ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا بھائی، وہ ہماری ساکھ تباہ کرنا چاہتی ہے، وہ ایک غدار ہے، کیا ہم ارطغرل کو وہاں جا کر اس آدمی سے ملنے دیں گے؟ بے بولت کہتا ہے ہم ارطغرل کو وہاں جانے دیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے، جب ارطغرل ہماری غدار بہن سے ملیں گا تو وہ دونوں جال میں پھنس جائیں گے، پھر ہم ارطغرل کو دکھائیں گے کہ کون زیادہ مضبوط ہے۔ سیرما پوچھتی ہے اور البلگے کے ساتھ کیا کریں گے؟ بے بولت کہتا ہے جو کوئی بھی میری عزت نہیں کرتا اور میری سرداری میں مداخلت کرتا ہے اس کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں اس کے حق کے مطابق اسے سزا دوں گا، تم البلگے پر مسلسل نظر رکھو۔ یہ سن کر سیرما باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بے بولت کہتا ہے ارطغرل جانتا ہے کہ الباستی زندہ ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ الباستی کو پکڑنے سے صرف ایک قدم دور ہے، لازمی وہ اس آدمی کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوگا، اب اسے مارنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی کہہ رہے تھے جب بے بولت کو اندازہ ہوا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گا تو اس نے دریگوز کے خلاف ہو کر ہمارے ساتھ مل کر لڑنا شروع کر دیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمارا شک دور کر دیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ترغت کہتا ہے اب تک اس کی ہر حرکت ناکام ہوئی ہے، اگر اس نے ایک اور حملہ کیا تو اس دفعہ وہ اپنا سر نہیں بچا سکیں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو اسے حملے کا موقع دیتے ہیں ترغت، میں نے اس کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے کہ وہ حملے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچیں گا، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گا۔ ترغت پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نے اسے بتایا ہے کہ الباستی زندہ ہے اور میں اسے پکڑنے والا ہوں۔ ترغت کہتا ہے پھر تو وہ بہت جلد حرکت میں آئیں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سوگوت میں ارطغرل غازی شہنشاہ کے ایلچی سے پوچھ رہے تھے کیا تم نے سوچ لیا ہے جو میں نے کہا تھا؟ ایلچی کہتا ہے میں نے سوچا ہے ارطغرل صاحب، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ انحصار والی زمینیں کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں لیفکے قلعے کے آس پاس 3 قبیلے آباد کرنا چاہتا ہوں اور انحصار والی زمینیں بھی میرے پاس ہوں گی، اس سے مستقبل کے خطروں سے نپٹا جا سکے گا۔ ایلچی کہتا ہے ہم آپ کو انحصار والی زمینیں نہیں دے سکتے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں لیفکے قلعے کو فتح کرنے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی معاہدے کے 2 کاغذ سامنے رکھ کر کہتے ہیں یا تو تم اس معاہدے کو قبول کر کے مہر لگاؤ گے یا پھر میں جا کر لیفکے قلعے کو تباہ کر کے زمین پر گرا دوں گا اور آس پاس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ ایلچی ایک کاغذ اٹھا کر معاہدہ پڑھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے قبول ہے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس معاہدے پر قائم رہوں گے تاکہ ہم تجارت اور امن کو فروغ دے سکیں۔ ایلچی ہمیں سر ہلا کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حکیم آرتک کہتے ہیں انحصار کی زمینیں ہمیں مستقبل میں
بہت زیادہ فائدہ دیں گی سردار۔ ہم نے تلوار اور قلم دونوں سے فتح حاصل کر لی ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، انحصار کی زمینوں پر میں اپنے عالموں اور درویشوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہوں جو یہاں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ دوسری جانب عمر قبیلے میں البلگے خاتون اپنے ہتھیار اٹھا کر خیمے سے باہر آ جاتی ہے۔ باتور نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد البلگی خاتون اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتی ہے اور پھر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر باتور بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور تیزی سے بے بولت کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر جا کر وہ بے بولت کو بتاتا ہے کہ البلگے خاتون قبیلے سے نکل گئی ہے سردار۔ بے بولت کہتا ہے تو وہ ارطغرل سے ملنے کے لیے نکل پڑی ہے۔ ہم فوراً اس کا پیچھا کریں گے باتور، لازمی ارطغرل اکیلا البلگے سے ملیں گا۔ شکاری آج شکار بن جائے گا، چلو چلیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل غازی اکیلے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران البلگے خاتون بھی اپنے گھوڑے پر آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ بے بولت اور اس کے آدمی نقاب پہن کر ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں بامسی اپنے خیمے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حفصہ کہتی ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے بامسی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بامسی زرہ پہنتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس آرام کے لیے وقت نہیں ہے حفصہ، ارطغرل صاحب نے مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیا، اب میں مزید آرام نہیں کر سکتا۔ حفصہ دوبارہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بامسی نہیں مانتا اور کہتا ہے، میری ذرا باندھ دو حفصہ، کیا تمہیں اپنے شوہر کے بازوؤں پر اعتماد نہیں ہے؟ مجھے واپس تربیت شروع کرنی ہوگی۔ پھر حفصہ خاتون اس کی ذرا باندھ دیتی ہے اور بامسی باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں البلگے خاتون آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ بے بولت اور اس کے آدمی پیچھے آ رہے تھے۔ پھر بے بولت آہستہ سے کہتا ہے، یہ تو غاروں کی طرف جا رہی ہے، اس نے اس آدمی کو یہیں چھپایا ہوگا، میں تم سے حساب لوں گا البلگے۔ باتور کہتا ہے، ارطغرل ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا۔ بے بولت کہتا ہے، وہ آئیں گا، دو آدمی میرے ساتھ آؤ، باقی یہیں رہ کر انتظار کرو، میں غار میں داخل ہو کر اس آدمی کو مار دوں گا۔ اگر میرے واپس آنے سے پہلے ارطغرل یہاں پہنچ جائے تو تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آدمی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ غار کے اندر کوئی نہیں تھا۔ بے بولت کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے، سامنے سے روشنی آ رہی ہے سردار، لازمی وہاں سے کوئی راستہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 4۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادریس واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زقوی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی، ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر اسٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھے، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، میں خود بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اسے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھے تو سزا دے دے، لیکن میری شکایت سن لے۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات
اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ کرو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے صکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے حقلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوں گے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے کہا۔ آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ لیکن علی جاں، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ میں اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا۔ مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھاروں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، سامی، عجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر علی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائیں گی جس کے تم اہل ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں اور سامان و خوردنوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ چکی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر کا صرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ اسے آئے ہوئے ابھی بہت تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن ناجی پہلے ہی روز سے اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے حرم میں جانے نہیں دیتا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصہ یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ ناجی کی حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی ترکیبیں سوچتی رہتی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا ہے تو پاگل سی ہو گئی۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی
اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و کرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی کھرراٹ اور مجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع جلدی نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حسیسین کی مدد لی جائیں گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناجی بہت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا، میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا اور اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا ادرس کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب ادرس آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی، اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ ادرس کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیالات کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی اور اس نے ادرس سے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا۔ ادرس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ 50,000 سوڈانی ہماری فوج وفادار نہیں ہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ ادرس نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میری باتیں غور سے سن لو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانت داری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے، وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے مزدوروں کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ بہت طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئیں گی، مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی ابھی تاریک ہوئی تھی، زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی ادرس کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے گھوڑوں کی قدموں کی آوازیں سنائی دی، اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھڑ سوار گھوڑے سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑے سے اتر کر
ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہیں۔ اتنے میں ادرس باہر نکلا۔ دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور ادرس کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادرس نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چگے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک ایک خنجر تھا۔ ادرس انہیں اندر لے گیا۔ دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں ادرس سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا۔ اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھی، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور ادرس بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور ادرس چلے گئے۔ زکوئی نے چگا پہنا، کمر بند میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خراٹ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کے بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھی، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی شفاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنی کمر بند سے خنجر نکالا۔ اس نے بھوت پر وار کیا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گر گیا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے
ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب ہی کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا؟ زکوئی، علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چگے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی ہے اور دوسرے کا سیاہ۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینکو کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کریں گی۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو گسی آنے لگی۔ 2 طبیب آ گئے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری باتیں سنائیں، مثلاً ناجی نے ادریس کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موزوں دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگا تھا۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی۔ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مقبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سد بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں ہتھ کھلی رہی اور ہونٹ اس طرح نیم و کھلے رہے جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دو۔ اس نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔ جا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش کھڑا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی،
جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، خصوصی جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حسیسین سے پھانستا ہے اور اپنا گرویدہ بناتا یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوی کو مراکز سے حاصل کیا اور خود بردہ فروز کا بحروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو فاصلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوی کو جشن کے راز صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا بت اس نے توڑ دیا ہے۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں سے شراب بھی پلا سکیں گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے اپنے خیمے میں رپورٹیں دے رہی تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایت لیتی رہی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر لپٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام، اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروز کے بھیس میں زکوی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکز میں زکوی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنے پارٹی کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو کوئی 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند 100 گز رہ گیا تو دونوں سوار اونٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑے کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے وہ کبھی بائیں جاتے۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔
آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا، علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے ہی میں بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر یکلخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینکو کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بحریہ سے بحرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتی ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دیں گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہہ خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئی، اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینکی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہے۔ انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا۔ 8ویں روز پیغمبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور شاہ فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی خوشی نہ رہے۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیغمبروں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی بحر روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں سلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہیں آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ سب قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ ہیتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو